अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये आज हमारे हाथ में एक किताब है खिलाफत व मलूकियत, जो कि मौलाना मौदूदी साहब ने लिखी। और जब इन्होंने ये किताब लिखी तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया गया, और जो एतराज़ात उठाए गए, जो आज तक भी लोग उठाते हैं, उनके जवाबात फिर मौलाना मौदूदी ने दिए, और वो ज़मीमे की शक्ल में इस किताब खिलाफत व मलूकियत के अंदर अटैच भी किए गए। एंड में ये नहीं किया गया कि पहले ही उस किताब में चेंजिंग कर दी गई, बल्कि एंड में कुछ सवालात के जवाबात या एतराज़ात के जवाबात दिए गए। तो एक अहम एतराज़ जो कि अक्सर अबू यहया नूरपुरी या इस किस्म के और यजीदी अहले हदीसों की तरफ से भी उठाए जाते हैं, तारीख़ी एतबार से भी या अबू मखनफ़ रावी के हवाले से भी, तो उसका भी मौलाना मौदूदी बहुत पहले जवाब दे के जा चुके हैं, लेकिन ये लोग आज भी उस पर शोर डाल रहे हैं। तो आइए उसका जवाब मौलाना ने किस तरह से दिया वो इस किताब खिलाफत व मलूकियत से पढ़ते हैं। ये सफ़ा नंबर है 316। इसके ऊपर पहले तो इन्होंने बयान किया कि तारीख़ी वो जो माखज़ हैं या जिन तारीख़ों से मौलाना मौदूदी ने खिलाफत व मलूकियत का मुक़दमा कायम करके बताया, उसके अंदर इन्होंने बताया। अब ये पहले तारीख़ी हवालों के हवाले से बात कर ली, आगे चल के क्या ये कहते हैं कि ये तारीख़ें या तारीख़ी कुतब जो हैं ये नाकाबिले एतमाद हैं, इसके ऊपर बात हो रही है। आप कहते हैं मौलाना मौदूदी, अब गौर फरमाइए, ये हैं वो माखज़ जिनसे मैंने अपनी बहस में सारा मवाद लिया है। यानी पहले सारे माखज़ का बता दिया, फिर आगे कहते हैं अगर ये उस दौर की तारीख़ के मामले में नाकाबिले एतमाद नहीं हैं, तो फिर ऐलान कर दीजिए कि अहद रिसालत से लेकर 8वीं सदी तक कोई इस्लामी तारीख़ दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि अहद रिसालत के बाद से कई सदियों तक पूरी इस्लामी तारीख़ शेखैन की तारीख़ समेत इन्हीं ज़राए से हम तक पहुँची है। यानी जो ज़राए इन्होंने भी कोट किए, अगर ये काबिल एतमाद नहीं है तो इनकी बयान की हुई खिलाफत राशिदा की तारीख़ और आइम्मा इस्लाम की सीरतें और इनके कारनामे सब अकाज़ीब हैं, यानी झूठ है या किज़्ब बयानी के दफ्तर हैं, जिन्हें हम किसी के सामने भी वसूख के साथ पेश नहीं कर सकते। दुनिया कभी इस उसूल को नहीं मान सकती, और दुनिया क्या, खुद मुसलमानों की मौजूदा नस्लें भी इस बात को हरगिज़ तस्लीम ना करेंगी कि हमारे बुज़ुर्गों की जो खूबियाँ ये तारीख़ें बयान करती हैं वो तो सब सही हैं, मगर जो कमज़ोरियाँ यही किताबें पेश करती हैं वो सब गलत हैं। और अगर किसी का ख्याल ये है कि शियों की साजिश ऐसी ताकतवर थी कि इनके वसाइल से अहले सुन्नत के ये लोग भी महफूज ना रह सके, और इनकी किताबों में भी शीई रवायात ने दाखिल होकर उस दौर की सारी तस्वीर बिगाड़ कर रख दी है, तो मैं हैरान हूँ कि उनकी दखल अंदाज़ी से आखिर हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की सीरत और उनके अहद की तारीख़ कैसे महफूज रह गई? क्वेश्चन मार्क। ताहम जिन हज़रात को इस बात पर इसरार है कि इन मौरख़ीन के वो बयानात नाकाबिले एतमाद हैं जिनसे मैंने इस बहस में इस्तेनाद किया, इनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि बराए करम वो साफ साफ बताएं कि इनके बयानात आखिर किस तारीख़ से किस तारीख़ तक नाकाबिले एतमाद हैं। उस तारीख़ से पहले यानी हिस्ट्री से पहले और उसके बाद के जो वाक़यात हैं इन्हीं मौरख़ीन ने बयान किए हैं, वो क्यों काबिले एतमाद हैं, और ये मौरख़ीन आखिर इस दरमियानी दौर ही के मामले में इस कदर क्यों बेएहतियात हो गए थे कि उन्होंने मुतअद्दिद सहाबा के ख़िलाफ़ ऐसा झूठा मवाद अपनी तारीख़ों में जमा कर दिया? क्वेश्चन मार्क। आगे हदीस और तारीख़ का फ़र्क बयान कर रहे हैं। बाज़ हज़रात तारीख़ी रवायात को जांचने के लिए इस्माउल रजाल की किताबें खोल कर बैठ जाते हैं और कहते हैं फ़लाँ फ़लाँ रावियों को आइम्मा रिजाल ने मजरूह करार दिया है, और फ़लाँ रावी जिस वक्त का वाक़या बयान करता है उस वक्त तो वो तो बच्चा था या पैदा ही नहीं हुआ था, और फ़लाँ रावी एक रवायत जिसके हवाले से बयान करता है उससे तो वो मिला ही नहीं। इस तरह वो तारीख़ी रवायात पर तनकीद हदीस के उसूल इस्तेमाल करते हैं और इस बिना पर उनको रद्द कर देते हैं कि फ़लाँ वाक़या सनद के बग़ैर नकल किया गया है और फ़लाँ रवायत की सनद में इनक़ता है। ये बातें करते वक़्त ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि मुहद्दिसीन ने रवायात की जांच पड़ताल के ये तरीके दरअसल अहकामी अहादीस के लिए इख्तियार किए हैं, क्योंकि उन पर हलाल व हराम, फ़र्ज़ व वाजिब और मकरूह व मुस्तहब जैसे अहम शरई उमूर का फ़ैसला
ہوتا ہے، اور یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ دین میں کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز سنت نہیں ہے۔ یہ شرائط اگر تاریخی واقعات کے معاملے میں لگائی جائیں تو اسلامی تاریخ کے ادوار مابعد کا تو سوال ہی کیا ہے، قرون اولا کی یا قرن اول کی تاریخ کا بھی کم از کم 9/10 حصہ غیر معتبر قرار پایا جائے گا، اور ہمارے مخالفین انہی شرائط کو سامنے رکھ کر ان تمام کارناموں کو ساقط الاعتبار قرار دے دیں گے جن پر ہم فخر کرتے ہیں، کیونکہ اصول حدیث اور اسماء الرجال کی تنقید کے معیار پر ان کا بیشتر حصہ پورا نہیں اترتا۔ حد یہ ہے کہ سیرت پاک بھی مکمل طور پر اس شرط کے ساتھ مرتب نہیں کی جا سکتی، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر روایت ثقات اور ثقات نے متصل سند کے ساتھ بیان کی ہو، خاص طور پر واقدی اور سیف بن عمر اور ان جیسے دوسرے راویوں کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال نقل کر کے بڑے زور کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حدیث ہی نہیں، تاریخ میں بھی ان کا کوئی بیان قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جن علماء کی کتابوں سے ائمہ جرح و تعدیل کے یہ اقوال نقل کیے جاتے ہیں، انہوں نے صرف حدیث کے معاملے میں ان لوگوں کی روایات کو رد کیا ہے۔ رہی تاریخ، مغازی اور سیر، تو انہی علماء نے اپنی کتابوں میں جہاں کہیں ان موضوعات پر کچھ لکھا ہے وہاں وہ بکثرت واقعات انہی لوگوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حافظ ابن حجر کو دیکھیے، جن کی تہذیب و تہذیب سے ائمہ رجال کی یہ جرحیں نقل کی جاتی ہیں، وہ اپنی تاریخی تصنیفات ہی میں نہیں بلکہ اپنی شرح بخاری فتح الباری تک میں جب غزوات اور تاریخی واقعات کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں جگہ جگہ واقدی اور سیف بن عمر اور ایسے ہی دوسرے مجروح راویوں کے بیانات بے تکلف نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ابو مخنف کی سخت مذمت کرتے ہیں، وہی ابو مخنف جس کا نام لے کے ابو یحییٰ نور پوری پروپیگنڈا کرتا تھا، کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور پھر خود ہی ابن جریر طبری کی تاریخ سے بکثرت وہ واقعات نقل بھی کرتے ہیں جو انہوں نے اس کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث کے اکابر علماء نے ہمیشہ تاریخ اور حدیث کے درمیان واضح فرق ملحوظ رکھا ہے، اور ان دونوں کو خلط ملط کر کے وہ ایک چیز پر تنقید کے وہ اصول استعمال نہیں کرتے جو در حقیقت دوسری چیز کے لیے واضح یا وضع کیے گئے ہیں۔ یہ طرز عمل صرف محدثین ہی کا ہی نہیں، اکابر و فقہا تک کا ہے، وہ جو روایات کو قبول کرنے میں اور بھی زیادہ سختی برتتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ ایک طرف واقدی کو سخت کذاب کہتے ہیں، دوسری طرف کتاب الام میں غزوات کے متعلق اس کی روایات سے استدلال بھی کرتے ہیں۔ اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ یہ لوگ ان مجروح راویوں کے تمام بیانات کو آنکھیں بند کر کے قبول کرتے چلے جاتے ہیں یا چلے گئے ہیں۔ دراصل انہوں نے نہ ان لوگوں کے تمام بیانات کو رد کیا، نہ سب کو قبول کر لیا ہے، وہ ان میں چھانٹ کر صرف وہ چیزیں لیتے ہیں جو ان کے نزدیک نقل کرنے کے قابل ہوتی ہیں، جن کی تائید میں بہت سا دوسرا تاریخی مواد بھی ان کے سامنے ہوتا ہے اور جن میں سلسلہ واقعات کے ساتھ مناسبت بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ ابن سعد اور ابن عبد البر، ابن کثیر، ابن جریر، ابن اسیر، ابن حجر اور ان جیسے دوسرے ثقہ علماء نے اپنی کتابوں میں جو حالات مجروح راویوں سے نقل کیے ہیں انہیں رد کر دیا جائے، یا جو باتیں ضعیف یا منقطع سندوں سے لی ہیں یا بلا سند بیان کی ہیں ان کے متعلق یہ رائے قائم کر لی جائے کہ وہ بالکل بے سر و پا ہیں، محض گپ ہیں، اور انہیں بس اٹھا کر پھینک ہی دینا چاہیے۔ آج کل یہ بھی خیال بڑے زور و شور سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ تاریخ نویسی یعنی تاریخ لکھنے کا کام عباسیوں کے دور میں شروع ہوا تو اور عباسیوں کو بنی امیہ سے جو دشمنی تھی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے جو تاریخیں اس زمانے میں لکھی گئیں وہ سب اس جھوٹ کے پروپیگنڈے سے بھر گئیں جو بنی عباس نے اپنے دشمنوں کے خلاف برپا کر رکھا تھا۔ لیکن اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو آخر اس بات کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے، کیا کی جا سکتی ہے کہ انہی تاریخوں میں بنی امیہ کے وہ شاندار کارنامے بھی بیان ہوئے ہیں جنہیں یہ حضرات فخر کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اور انہی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بہترین سیرت کا بھی مفصل ذکر ملتا ہے جو بنو امیہ میں سے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہی تاریخوں میں بنی عباس کے بھی بہت سے عیوب اور مظالم بیان کیے گئے ہیں۔ کیا یہ ساری خبریں بھی بنی عباس نے خود پھیلائی تھیں؟ تو یہ مولانا مودودی نے اس کے حوالے سے بات بتائی
کہ انہوں نے جو مواخذ لیے یا انہوں نے جو ریفرنسز تاریخ کے یوز کیے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں بڑے بڑے انہوں نے نام لیے، واقدی کے، مسعودی کے، پھر اسی طریقے سے ابن عبد البر کے، پھر اسی طریقے سے تاریخ ابن کثیر یا بدایہ والنہایہ کے، ٹھیک ہے، تو ان کے حوالے سے سارا بتایا کہ ان کی بیس کے اوپر جو راویوں کے اوپر نقد کی جاتی ہے حدیث کے ساتھ خلط ملط کر کے، تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اصول یہ رکھنا ہے کہ بنو امیہ کے خلاف کوئی بھی روایت چاہے ابن کثیر لے کے آئے، ٹھیک ہے، جو کہ اہل حدیث کا امام بھی سمجھا جاتا ہے، یا پھر امام طبری لے کے آئیں، تو وہ ہم قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اصول رکھنا ہے تو مولانا مودودی یہ بات واضح طور پہ کہتے ہیں، تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی سیرت بھی انہی مورخوں نے لکھی ہے، تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ بنو امیہ کی باقی چیزیں غلط لکھ دیتے اور عمر عبدالعزیز کے فضائل بیان کر دیتے۔ تو یہ انہوں نے بیان کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ایک کتاب تھی جس کو لوگوں نے تختہ مشق بنایا، تو اس کو آپ ضرور پڑھیں، سمجھیں، اور آپ کو تاکہ پتہ چلے کہ اسلامی خلافت کیا تھی یا اسلامی حکومت کیا تھی، اور بعد میں وہ ملوکیت میں کیسے کنورٹ ہوئی، اور اس کے ثمرات آج تک ہم، یا اس کے نقصانات آج تک ہم سمجھ لیجئے ہارویسٹ کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو یہ فہم عطا کرے کہ ان کی حکومت کیسی ہونی چاہیے، خلافت راشدہ کیا تھی، کہ پھٹے کپڑوں والا حکمران درخت کے سائے کے اندر سوتا ہے یا پھر کھلی دھوپ کے اندر اونٹ بھی چرانے نکل جاتا ہے۔ یہ تھا مسلمان حکمران، یہ نہیں تھا آج کا حکمران کہ بلٹ پروف گاڑی کے اندر بیٹھ کے اور IMF سے قرضہ لے کے عیاشی کر کے پھر کاسا لے کے نکل جائے کہ آپ مجھے اور پیسے دے دو کافروں کے ملکوں سے۔ تو اللہ کریم ہمیں اسلام کے نظام والی، خلیفہ راشد حضرت عمر والی، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ والی حکومتوں کا کچھ فہم عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔